حضور کی شان اقدس اور عقیدہ رسالت کا ایک باب اور ہے، وہ یہ کہ آج ہم میں سے کئی لوگ ہم میں اس بات سے بھی گھبراتے ہیں کہ حضور کو وسیلہ بنانا چاہیے یا نہیں۔ آقا اپنی پیدائش سے پہلے بھی پوری کائنات کا وسیلہ تھے، ولادت کے بعد بھی ساری کائنات کا وسیلہ ہے، اور وفات کے بعد بھی قیامت تک حضور ساری کائنات کا وسیلہ ہے۔ آپ سمجھے میری بات؟ اور یہ خیال کہ توسل کا کوئی بیان نہیں ہے عقیدہ دین میں اور توحید میں، یہ بھی انکار۔ وسیلہ کا لفظ کسی نے نہیں کہا، خود وسیلہ کا لفظ قرآن نے دیا ہے، اور ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب پانے کے لیے اس تک کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 35، پھر اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ۔ یہ لوگ جو پوجا کرتے، عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ ملائکہ کی، فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ جنات کی کرتے تھے، کچھ لوگ حضرت عیسیٰ کی، کچھ حضرت عزیر کی، کچھ ان کے بت بنا کے پوجا کرتے۔ قرآن نے کہا جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، خواہ وہ حضرت عیسیٰ ہیں یا حضرت عزیر، خواہ وہ جنات ہیں یا ملائکہ جن کے بت بنا کے عبادت کرتے ہیں، قرآن نے کہا ان کا اپنا عالم یہ ہے کہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود خدا کا قرب چاہنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ ایہم اقرب، کہ کون خدا کے زیادہ قریب ہے تاکہ اسے وسیلہ بنائے اور خدا کا قرب پالے۔ تو قرآن مجید نے اللہ کے مقرب بندوں کو وسیلہ بنانا قرآن نے نص کے ذریعے واجب بنا دیا۔ ارے وسیلے کو عقیدہ توحید کے خلاف سمجھنا یہ قرآن کا انکار اور شریعت قرآنی کی سے جہالت۔ پوچھو حضرت یوسف علیہ السلام سے، جب ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی اور ان کے 11 بھائی حاضر ہوئے مصر میں، جب وہ وزیر تھے، بادشاہ تھے مصر کے، اور بتایا کہ حضرت یعقوب آپ کے والد آپ کے غم میں، جب ملاقات ہو گئی تھی، غم میں رو رو کے بینائی دے بیٹھے۔ اب قرآن کہتا ہے جب پتہ چل گیا کہ بینائی چلی گئی تو کیا کرتے؟ یوسف علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، عرض کرتے باری تعالیٰ میرے والد حضرت یعقوب کی بینائی لوٹا دے۔ آج صرف یہی طریقہ بتایا جاتا ہے نا، صرف یہ۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا، کر سکتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر سے بہتر توحید کو کون جانتا ہے؟ کرتے باری تعالیٰ میرے باپ یعقوب کو بینائی دے دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی ہیں، خود نبی، وہ خود دعا کرتے مولا مجھے بینائی دے دے۔ نہ حضرت یعقوب نے خود براہ راست دعا کی، نہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کی۔ تو کیا کیا؟ جب پتہ چلا کہ بینائی چلی گئی، اپنا قمیض اتار کے دے دیا۔ قمیض اتار کر قرآن کہتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابیات بصیرا فلما ان جاء البشیر فالقاه علی وجهه فارتد بصیرا۔ اپنا قمیض اتارا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ان کے پاس چلا آتا تھا، اتار کے قمیض دیا اور کہا یہ میرا قمیض میرے والد حضرت یعقوب کے چہرے آنکھوں پہ رکھنا، اس کے وسیلے سے بینائی آ جائے گی۔ قرآن بول رہا ہوں، پر وہ قرآن بتاتا ہے کہ جب وہ قمیض لے کے بھائی آیا، حضرت یعقوب کے چہرے پہ رکھا، حضرت یوسف کے قمیض کے وسیلے سے بینائی لوٹ آئی۔ اب وسیلے کا انکار کرنا دو پیغمبروں کی سنت کا انکار ہے اور قرآن مجید کی نص کا انکار ہے۔ یہ کیسی جاہلانہ توحید ہے جو تمہیں وسیلے سے دور لے جا رہی ہے۔ ارے وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر تو آپ کے ہمارے باپ حضرت آدم کی توبہ بھی قبول نہ ہوتی۔
آقا علیہ السلام کی اپنی سنت دیکھیے کیا ہے. اپنی سنت آقا علیہ السلام کی کہ حضور خود بھی وسیلے سے دعا کرتے. سبحان اللہ. میں آپ کو حدیث دے رہا ہوں, اور یہ حدیث دے رہا ہوں, آج تک کسی محدث نے آقا کی اس دعا کی روایت کو رد نہیں کیا, رد نہیں کیا. اور وہ دعا کیا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ جب وفات پا گئیں, حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم آقا علیہ السلام کی چچی تھی, پالا تھا, پیار کیا تھا. وفات ہو گئی جب, تو آقا کو بڑا غم تھا. ان کی قبر کھودی مولا علی المرتضیٰ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد. جب قبر کھودی تو آقا علیہ السلام خود قبر میں لیٹ گئے. پھر ان کو لحد میں اتارا گیا. لحد میں اتار کر جب اتار چکے تو آقا علیہ السلام نے خود قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کی. اب جو دعائے مصطفیٰ حضرت فاطمہ بنت اسد ام علی مرتضیٰ کی قبر پر آقا نے کی ہے, وہ دعا سنیے. اس کے بعد وسیلہ مصطفیٰ کا انکار کرنا, اس کو چاہیے کہ دین اسلام چھوڑ دے, وہ بے ایمان. کسی محدث نے اس کو رد نہیں کیا. آپ نے دعا کی, اور دعا کی اللہم اللذیم اللہ الذی یحیی و یمیت وہو حی لا یموت اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد ولقنہا حجتہا. اے اللہ جو زندہ اور سلامت ہے اور قائم و دائم ہے, جو فوت نہیں ہوتا, میری ماں فاطمہ بن اسد کی بخشش فرما, اس کو اس کے کلمہ کی تلقین فرما. اور آگے ووسع علیہا مدخلہا, اس کی قبر کو اس پر وسیع کر دے. بے حق کے نبیے کا, تجھے تیرے نبی محمد مصطفیٰ کا وسیلہ. آقا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, فرمایا وسع علیہا مدخلہا بحق کے نبیک, بالا باری تعالیٰ تجھے میرا واسطہ, میرا وسیلہ محمد مصطفیٰ کا وسیلہ, اس کی قبر کو وسیع کر دے. والانبیاء الذین من قبلی, اور ان سب نبیوں کا واسطہ وسیلہ جو مجھ سے پہلے ہوئے. اب یہ کہنا کہ اس طریقے سے دعا کرنا جائز نہیں کہ نبی کے واسطے سے بخش دے, نبیوں کے واسطے سے بخش دے, فلاں کے وسط کے وسیلے سے بخش دے, ایسا اگر کوئی شخص کہے تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے قرآن اور حدیث کا. آقا علیہ السلام نے سنت بنایا. اس حدیث کو سنیے, امام طبرانی نے روایت کیا, امام ابو نعیم نے روایت کیا, امام حیثمی نے روایت کیا, امام ابن حبان نے روایت کیا, امام حاکم نے روایت کیا, اور کہا رجال الصحیح ہیں, حدیث کے رجال سند صحیح ہے. یہ آقا علیہ السلام نے خود اپنے وسیلے سے دعا کی. ارے جب آقا علیہ السلام کی ولادت بھی نہ ہوئی تھی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, سرکار فاروق اعظم, اور اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا, امام بیہقی نے, اور امام حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد. پھر اس حدیث کو حافظ ابن کثیر نے روایت کیا, علامہ امام سیوطی نے روایت کیا, علامہ ابن تیمیہ نے روایت کیا, مجموع الفتاوی جلد 2 صفحہ 151, علامہ ابن تیمیہ نے. اور اس روایت کو بیان کر کے جرا نہیں کی, اس کو کہا کہ یہ حدیث دیگر حدیث سیاح کی قرآنی آیات کی طرح تفسیر کرتی ہے, مقبول قرار دیا. سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا, آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تو دعا کی, یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی, میں تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ سے بخشش مانگتا ہوں. اللہ نے فرمایا فقد غفرت لک ولولا محمد ما خلقتک, آدم تو نے مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کیا ہے, میں نے تیری خطا معاف کر دی, اگر محمد نہ ہوتے تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا. میں نے اختصار سے بتا دیا, اور اس کو میں نے کہا کہ ابن تیمیہ نے بھی تک نے اس کی تصریح اور تائید کی, اور امام طبرانی نے حدیث صحیح کے ساتھ تائید کی. اب میں اگلا حوالہ دے رہا ہوں. عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں, قرآن مجید کی آیت ہے, قرآن مجید کہ بنی اسرائیل
جب لڑائی کرتے تھے اوس اور خزرج کے مقابلے میں یا کفار کے مقابلے میں تو فتح یابی کے لیے آقا علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتے تھے. اس کو قرآن نے بیان کیا کہ آقا علیہ السلام کے وسیلے سے کفار پہ مدد طلب کرتے تھے. عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں ان یہودا کانوا یستفتحون علی الاوس والخزرج برسول اللہ قبل مبعثہ. حضور کی بعثت سے پہلے اوس و خزرج پر فتح یابی کے لیے یہود حضور کے وسیلے سے دعا کرتے تھے. اور اسی روایت کو جو میں نے بیان کی امام ابو نعیم نے سن لیے, کتنوں نے روایت کیا دلائل میں. حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کو روایت کیا اصابہ میں, امام طبری نے تفسیر ابن جریر میں, امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں, حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں, اور پھر امام بغوی نے تفسیر معالم التنزیل نے, علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر میں, امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں, امام بیضاوی نے اپنی تفسیر میں, امام نصفی نے اپنی تفسیر میں, امام ابن حبان نے اپنی تفسیر میں, امام خازن نے اپنی تفسیر میں, امام اندلسی نے اپنی تفسیر میں, ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں, امام ابو سعود نے اپنی تفسیر میں, سیوطی نے اپنی تفسیر میں, اور علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر میں, روح البیان نے اپنی تفسیر میں, امام شوکانی نے فتح القدیر میں, قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی تفسیر میں. الغرض جو تفسیر دنیا کی ائمہ کی اٹھائیں, کسی ایک مفسر نے 1200 سال کے ذخیرہ تفسیر میں اس کا انکار نہیں کیا, ہر ایک نے بیان کیا. آج کوئی شخص کیا جرت رکھتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر کا انکار کرے جسے 1400 سال تک ہر امام تفسیر نے اور ہر محدث نے اس کو بیان کر کے اس پر اعتماد کیا. حضرت معاذ نے کہا, یہود کو پکڑ لیا, حضرت بشر بن البراء نے پکڑ لیا اور کہا یہودیوں ہم جب مشرک تھے تم حضرت محمد مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر ہم سے فتح مانگتے تھے اللہ سے اور فتح یاب ہوتے تھے, آج ہم ان پر ایمان لے آئے تم منکر ہو گئے. اتنا معروف قرآن کا حکم امام بہقی نے, امام طبری نے, ابن حاتم نے. الغرض اگر میں 500 کتب کا حوالہ دوں تو 1200 سال میں 500 تفسیریں حدیثیں پر جائیں. کون انکار کر سکتا ہے سوائے اس شخص کے جو جاہل ہے, جس نے عربی کتابیں کبھی کھول کے نہیں دیکھی, جس کو 2 سطریں پڑھنی نہیں آتی اور وہ لوگوں کے سامنے عقیدہ بیان کرتا ہے. پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے حکم دیا, جو تو عمل تھے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص آیا, عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ میں نابینا ہو گیا ہوں, دعا کر دے میری بینائی آ جائے. مختصر کر رہا ہوں. آقا نے فرمایا چھوڑ دوں آخرت کے لیے اچھا ہے یا کر دوں؟ نہیں آقا دعا کر دے ٹھیک ہو جاؤں. میرے آقا نے فرمایا پھر میں دعا نہیں کرتا, تمہیں دعا سکھاتا ہوں تاکہ قیامت تک میری امت کو دعائے وسیلہ مل جائے. دعائے وسیلہ تاجدار کائنات نے سکھائی. کون ہے مصطفیٰ کی سکھلائی ہوئی دعائے وسیلہ کا جو انکار کرے؟ آقا نے فرمایا گھر جا وضو کر دو, نفل پڑھ اور یوں دعا کرنا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت یا محمد. پکارنا میرا نام لے کر, انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفع فی. دعا کرنا ہے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے, حضور کے واسطے سے. یہ کہہ کر آقا نے فرمایا پھر مجھے پکارنا, کہنا یا محمد. آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو پکارنا جائز نہیں. ارے جائز ناجائز کی شریعت آپ نے اور میں نے بنائی ہے. جائز ناجائز والی شریعت مصطفیٰ نے بنائی ہے. یہ حق نہ تجھے ہے نہ مجھے ہے, یہ حق مصطفیٰ کو ہے. مصطفیٰ خود فرمائیں گھر جا کے دعا کر کے مجھے پکار کے کہنا یا محمد. تم حضور کے منکر ہو. یہ کہہ کر
انہوں نے دعا کی یا محمد آپ کے وسیلے سے اللہ سے مانگتا ہوں. تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے آگے اس نے حضور کے وسیلے سے دعا مانگی. عثمان بن حنیف کہتے ہیں ابھی ہم بیٹھے ہی تھے, مجلس ختم نہ ہوئی تھی کہ وہ شخص بینا ہو کر پلٹ کر آ گیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں. حضور کے وسیلے سے دعا مانگنے کی دیر تھی کہ بینا ہی لوٹ آئی. یہ حضور کی حیات پاک تھی. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وفات کے بعد حضور کو نہیں پکارنا چاہیے, اور وفات کے بعد آج حضور سے نہیں مانگنا چاہیے, وفات کے بعد حضور کا کوئی وسیلہ نہیں. ارے خدا کے بندو, اپنے من گھڑت دین کو لوگوں کو بیان کر کے گمراہ نہ کرو, وہ دین بیان کرو جو مصطفیٰ نے سکھایا ہے. اب یہی حدیث امام طبرانی روایت کرتے ہیں, اور امام بیہقی روایت کرتے ہیں, امام منذری روایت کرتے ہیں, اور لکھتے ہیں حاذل حدیث حدیث صحیح. کوئی یہ نہ کہے کہ حدیث ضعیف دے رہا ہوں. ائمہ نے حدیث کو صحیح لکھا. کہتے ہیں وہی شخص حضرت عثمان غنی کا زمانہ تھا, وہ حیات تھا, وہ جس کی بینائی لوٹ آئی تھی حضور کے وسیلے والی دعا سے. ایک اور شخص تھا, اس کو کوئی کام تھا سیدنا عثمان غنی کے بعد, وہ بار بار جاتا, دروازے کے بواب اسے ملنے نہ دیتے, اس کی حاجت پوری نہ ہوتی, وہ پریشان ہو گیا. اچانک اس کی ملاقات عثمان بن حنیف والی روایت میں, وہ جو نابینا تھا, حدیث الدریر, جو بینا ہو گیا تھا حضور کے وسیلے سے, اس سے ہو گئی. اس نے کہا آؤ گھر جا کے یہ دعا پڑھو اور حضور کو پکارو یا محمد. آقا علیہ السلام کا دور گزر گیا, سیدنا عثمان غنی کا زمانہ ہے. اس نے پھر دعائے وسیلہ پڑھی, یا محمد پکارا. پکار کے پلٹا, سیدنا عثمان غنی کے دروازے پر گیا ہی تھا, جو بواب اسے کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا, اس نے بازو پکڑا اور عثمان غنی کی کرسی کے ساتھ جا کے بٹھا لیا. وہیں اس کا کام ہو گیا. اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ قیامت تک جب حاجت ہو تو وسیلہ مصطفیٰ کی ان کلمات کے ساتھ دعا کی جائے.